اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان گزر رہا ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور زہد و تقوی کا خیال کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو رونقیں ہمیں رمضان میں ملتی ہیں وہ ہمیں کسی مہینے میں نہیں ملتی، کیونکہ افطار کے ٹائم لوگ افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ عالم اسلام کے اندر، پورے اسلام مسلمان ممالک میں آپ دیکھیں اور کہ کس طرح سیلیبریشن کرتے ہیں رمضان کا، اور جو لوگ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ ایسے ہی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کریں اور خوب اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، کیونکہ مہینہ ہی گناہوں سے معافی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ بس ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں ایک اور بھی اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائیں، اللہ پاک ان کی بھی درجات کو بلند فرمائیں، اللہ پاک ان تمام مرحومین مرحومات کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ میں سب سے پہلے ہمارے پینل کا تعارف کرواتا ہوں، بہت خوبصورت پینل ہے آج بھی ہمارے ساتھ، اور سب سے پہلے معروف عالم دین، آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، لوگ آپ کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، بہت آسان گفتگو کرتے ہیں، مجھ جیسا طفل مکتب بھی آپ کی گفتگو سے متاثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے علامہ سعید زیدی صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ آئے بزم عقیدت میں۔ بہت شکریہ۔ معروف ٹی وی اینکر، ہمارے میٹرو ٹی وی پر بھی آپ ٹی وی پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف چینلز پہ آپ ٹی وی پروگرام ہوسٹنگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں۔ جناب راؤ سناگر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راؤ کرامت سناگر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور معروف نعت خواں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب رضوان شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ؟ اچھا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ شکریہ۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست جو کہ خصوصی حیدرآباد سے آئے ہمارے اس محفل میں شرکت کے لیے، جناب اسامہ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ حیدرآباد کا ویدر اچھا ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو حمد بارِ تعالیٰ سے۔ رضوان شیخ صاحب آپ۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا،
محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. اور قبولیت کے لمحات ہیں. آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں تیرا در دیکھیں. سید سبیع الدین سبیع رحمانی کا خوبصورت حمدیہ کلام جناب رضوان شیخ صاحب نے پیش کیا اور حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز ہوا اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک سید سبیع الدین سبیع رحمانی کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. ایسے ہی خوبصورت وہ کلام لکھتے رہیں. جناب رضا سعید نقوی صاحب کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ رمضان جس کا انتظار رہتا ہے سارے سال اور جب یہ آتا ہے تو پھر سب سے پہلے ڈر یہ ہوتا ہے کہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ ڈر رہتا ہے اس لیے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی فضیلتیں کتنی ہیں تو تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ پروردگار یہ مہینہ پورے سال ہی رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے اور حضرت علی نے دونوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو فضیلتوں کا مہینہ ہے, جو قرابتوں کا مہینہ ہے, اللہ اکبر, جو اللہ کی مہربانیوں کا مہینہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جنت کو متزین کر دیتا ہے, سجا دیتا ہے پروردگار اس مہینے میں جنت کو. تو اس مہینے کے حوالے سے ہم کیا بتائیں آپ کو کہ کیسے گزارے اور کیسے دن گزارے اور کیسی رات گزارے. اس کا تو ایک ایک لمحہ فضیلت کا لمحہ ہے, ایک ایک لمحہ. ہم نے تو دن بانٹ لیے کہ 10 دن اس کے, 10 دن اس کے, 10 دن اس کے. ارے بھائی اس کا تو ایک ایک لمحہ فضیلت کا لمحہ ہے. کون سی ایسی عبادت ہے کہ جو سو کے کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی سوائے رمضان کے روزے کے, رمضان کے مہینے کے. آپ اگر سو گئے ہیں تو عبادت, یہ نہیں کہ روزے کی حالت میں آپ سو گئے وہ بھی عبادت نہیں. اگر روزے کے علاوہ یعنی کہ دن رات اس کی عبادت ہے. یہ نہیں ہے کہ روزے میں تو سوئے تو عبادت ہے ہی. اللہ نے کہا کہ بس عبادت ہی عبادت, فضیلتیں ہی فضیلتیں, سبسڈیاں سبسڈیاں. رسول خدا نے حدیث میں کہا نا کہ الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. کس چیز کی ڈھال ہے روزہ؟ ڈھال تو آپ سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں. میں تھوڑی بات کو تھوڑا ایکسپلیٹ کر دوں, بڑھا دوں. ڈھال ہم سمجھتے ہیں جیسے ایک تلوار کی ڈھال بنتی ہے, تلوار سے روکنے کی, تلوار سے روکنے کی ڈھال ہوتی ہے. کیوں بھائی تلوار نہ لگے, جسم کٹ جائے گا. بلٹ پروف آ گئی آج کل جیکٹ, کیوں بھائی گولی اندر نہ گھسے. اللہ نے ایک ڈھال بنائی, اس کا نام رکھا سوم, روزہ. انہوں نے کہا سوم ڈھال ہے. کس چیز کی ڈھال؟ کہا پروردگار یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہارے اندر کوئی برائی داخل ہو جائے. یعنی کہ وہ اس گولی اور بم سے زیادہ خطرناک ہے برائی جو تمہارے اندر داخل ہو جائے, جو تمہیں جہنم میں لے جائے. اللہ تمہیں جہنم میں بھیجنا ہی نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق سے جنت کو بھر دوں. اسی لیے ہر سال یہ مہینہ ہمارے پاس آتا ہے. اور رسول نے کہا کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنے گناہ کو معاف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کو معاف نہ کرا سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہ مہینہ عبادتوں کا ہے, ہم خوب اس میں عبادتیں کریں, اس کا ادب کریں, کیونکہ روزے فرض ہیں. علامہ صاحب راو کرامت
ثناگر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور راؤ بھائی میں آپ سے بھی گفتگو کروں گا. راؤ بھائی سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بھی ایک شو چلتا ہے ظاہر 10 سے 11, تو آپ تراویح کتنے روزہ پڑھتے ہیں؟ تراویح کا تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائمنگ ایسی رکھی گئی ہے کہ وہ تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا. ہاں, میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہی کہا تھا کہ ٹائم ہمیں 11 سے 12 دے دیا جائے تاکہ تراویح ہم پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ شہزاد بھائی ہیں اور ہر سال وہی کرتے ہیں, ہم انہیں ہی دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کی محبت آپ سے زیادہ ہیں شاید, اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم لیکن گھر جا کے تو پڑھتے ہوں گے نا راؤ بھائی؟ ہاں, دوسرا مسئلہ یہی آتا ہے کہ جس علامہ کو بھی فون کیا جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے تو تراویح کے ٹائم پہ پروگرام رکھ لیا ہے, تو ہم تو نہیں آ سکتے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا, رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ اس کے علاوہ دن میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے علاوہ ایک سحری ٹرانسمیشن بھی میں کر رہا ہوں دوسرے چینل پہ, ایز اے پروڈیوسر بھی, ایسا میزبان بھی. تو یہاں سے بھی وہاں جاؤں گا اور وہیں پر فجر تک وہیں ہوں گا. فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے گھر, اس کے بعد جا کے کچھ گھنٹے کی نیند, اس کے بعد اٹھنے کے بعد اپنی گھریلو ذمہ داریاں اور پھر نمازوں کا سلسلہ, اور مغرب کے بعد فوراً یہاں پر. اچھا راؤ بھائی مجھے بتائیں کہ ہم ایک ٹرانسمیشن کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی میسیج دیں, ہمارے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو میسیج ملے. ہمارا ہر ایک جو شو ہوتا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم میسیج دیں ہماری عوام کو. آپ کیا کوئی ذہن بناتے ہیں کہ کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں؟ شہزاد بھائی, جو میرے پروگرام کا جو مقصد ہے نا بیسیکلی وہ فروغ نعت ہے. کیونکہ میری ساری زندگی جو ہے نعت کے حوالے سے گزری ہے. تقریباً 24-25 سال ہو گئے میں نعتوں کی کتابیں مرتب کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نعتیں لکھتے بھی ہیں شاید؟ جی جی بالکل, اور 500 سے زائد میں نے جو ہے نعتوں کی کتابیں مرتب کی ہیں. واہ 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 واہ, کمپائل کے جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے. تو بس شروع سے یہی رہا کہ نئے نعت خوانوں کو جن کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ان کو سپورٹ کیا جائے. ابھی اپنی سحری ٹرانسمیشن میں بھی نعت کا مقابلہ کروا رہا ہوں. تو اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ بچوں کی جو ہے تربیت ہو, اور جو نعت کے آداب ہیں وہ ان کو معلوم ہو سکے. یہ سمجھ لیں کہ نعت مقابلے تو ایک بہانہ ان کا نعت ورکشاپ ہے ان کے لیے. اچھا, مجھے ایک اور بھی بات بتائیں. آپ نے کہا کہ میں نئے نعت خوانوں کو پروموٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ مختلف چینلز پہ آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں, آپ پوری ایک پورا شو آپ کے نام پر ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کوئی ایک نعت خواں جس کو آپ نے پروموٹ کیا اور جس کا آج نام ہو. ایک تو نہیں ہے, بہت سارے نعت خواں ہیں. میں بتاؤں حضرت, مجھے صرف ایک بتائیں آپ. ابھی ماشاء اللہ سے بچہ بڑا مشہور ہے سید ارسلان شاہ. اچھا ماشاء اللہ, ٹی وی چینلز پہ ہر ٹی وی چینل پہ نظر آتا ہے. تو اس کو پہلا پروگرام دینے والا میں ہوں. کئی نقیب محفل ہیں, ان کو پہلے پروگرام میں بٹھانے والا میں ہی ہوں. یہ بڑی بات ہے نا. دیکھیں, آپ پروموٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ اگر نعت شریف پڑھنے کا آپ کو شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے جو ہمیں پروموٹ کرے, تو راؤ ثناگر کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے, آپ ان سے رابطہ کریں. میں چاہوں گا کہ رضوان شیخ صاحب حضور کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں. نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسے تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسے تھے. یاد رہی نا جنت ہم کو, وہ جنت ہی کچھ ایسے تھے. یہ کلام پڑھا ہوں اور سامنے ذوالفقار بھائی کا چہرہ ہے. یاد رہی نا جنت ہم کو, وہ جنت ہی کچھ ایسے تھے. تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے
جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ قبر میں جب حاکم پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ کیا عقیدہ، کیا ایمان، ایمان دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ انشاءاللہ جب حضور قبر میں آئیں گے تو ہم حضور کا دیدار کریں گے اور کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر جناب رضا سعید نقوی یہاں موجود. رضا نقوی صاحب، رمضان کی فضائل تو بہت ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے ریٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ بس بات یہ ہے کہ ہم ویسے اتنی مہنگائی، آپ دیکھیں حال عوام اچھا کا. سوال کیا. اب آپ آ گئے اس طرف. ہاں. دیکھیں جہاں ہم لوگ بہت باتیں کرتے ہیں دین کی، ہم قولاً تو مسلمان ہیں، عملاً ابھی تک نہیں ہوئے. قولاً مسلمان ہیں، عملاً ابھی تک نہیں ہوئے، اور اللہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ میرے کلمہ گو ہیں، جو اپنے منہ سے میرا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ عملاً مسلمان بھی ہو جائیں تو پروردگار اپنے جنتوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے سارے کھول دے گا. اللہ اکبر. کہ جیسے یہ قول کہہ رہے ہیں ایسے کرنے لگے. اب آپ دیکھیں نا، دونوں معاملات ہیں اس طرف. ہاں بولے. دونوں معاملات ہیں اس طرف. ایک طرف تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ منافع خور موجود ہیں، اور ایک طرف ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں، اپنے مال کو لٹا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کو سمجھ چکے ہیں، وہ اللہ کے مزاج کو سمجھ چکے ہیں. اللہ کا مزاج کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقرض اللہ قرض حسنا من ذی الذی یقرض اللہ قرض حسنا. کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ میں اس میں کثیر اضافہ کر دوں؟ اللہ کو قرض دے. ہاں، اللہ. سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 245. من ذی الذی یقرض اللہ قرض حسنا. کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کس لیے قرض مانگ رہا ہے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً پروردگار دو عالم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دیتے ہو تو اس کو نہیں دیتے ہو بلکہ اللہ کو دیتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں، اضافہ کثیر کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ. اچھا اب ہوتا کیا ہے ہم، اور اللہ قرآن اسی بقرہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو سائل آئے نا، اس سائل کو جھڑکنا مت، اس سے جھڑکنا مت، اس سے پیار سے. اگر تمہارا نہ ہو نا تو اسے پیار سے منع کر دینا. تمہارا پیار سے منع کر دینا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اسے کچھ دو. جھڑکنا مت سائل کو، مذاق مت اڑانا اس کا. کیوں کہ کیا پتا وہ کون ہو. سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی 30 آیتیں. اہل بیت کا واقعہ موجود. روزے رکھے یتیم مسکین اسیر آ گیا دروازے پہ. جب دروازے پہ آیا تو سب اہل بیت نے ایک بیگ اپنے سارے کھانے اٹھا کے ان کو دے دیے. وہ چلے گئے یتیم مسکین اسیر. اچھا وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. وہ تینوں فرشتے تھے جو آئے تھے. تو اس قرآن کو اس آیت میں اس سورہ کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم تمہارے دروازے پہ کون آیا ہے؟ اللہ اکبر. تمہیں کیا پتا؟ تمہارے دروازے پہ کوئی فرشتہ آ گیا، اللہ نے بھیجا، تم نے اس کو جھڑک نہ دینا بلکہ اس کو دے دینا. تم اس کو دو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا. تو 3 دن تک یہ یتیم اسیر مسکین آتا رہا، یہ ان کو دیتے رہے. پروردگار نے اس کے بدلے میں 30 آیتیں نازل کر دی ان کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی شان میں. تو اس سے بہتر مہینہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جو اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں. ایک کھجور کا کتنا ثواب ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا پروردگار سے، پروردگار مجھے بتا تیرا میزان کیسا ہوگا یوم عدن، جس دن آخری دن ہوگا وہ تیرا میزان کیسا ہوگا؟ ہمارے ذہن میں میزان 2 پڑلے ترازو کے ہوتے ہیں میزان. تو پروردگار نے کہا اچھا میں تمہیں دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب کو پروردگار نے اپنا میزان دکھایا قیامت والے دن. تو حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ایک پڑلا جو تھا اس کا مشرق سے مغرب تک تھا، دوسرا شمال سے جنوب تک تھا. حضرت یعقوب نے جو نیکی کا پڑلا دیکھا نا، اتنا بڑا پڑلا، وہ گھبرا کر رونے لگے، روئے اور بے ہوش ہو گئے. پھر اٹھے پھر رونے لگے. اللہ نے کیوں رو رہے ہو؟ کہا پروردگار میں اس لیے رو رہا ہوں اتنا بڑا پڑلا تیرا نیکیوں سے ہم کیسے بھر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ان اللہ الا کل شیء قدیر، میں قدرت رکھتا ہوں شے پہ، تجھے نہیں پتا. ہاں تو کہنے لگے دیکھ اگر کوئی مسلمان خلوص سے دل سے رمضان میں کسی کو ایک کھجور دے دے تو میں اسے کھجور سے پڑلے کو بھر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا فضیلت ہے، کس قدر بڑا دی فضیلت آپ دیکھیں اس مہینے کی. ایک کھجور دے دے یہ پورا پڑنا میں اس کی نیکیوں سے بھر دوں گا. تو یہ ہمارے جو فروٹ والے ہیں، جو دکان والے ہیں، جو بڑے بڑے سپر مارٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچت بازار جو لگاتے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہمیں علامہ صاحب. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی تک پھر میں اور آپ بیٹھے ہیں، پروردگار سب کو دین اسلام سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں ہمارے علماء کرام اتنی گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر. علماء کرام بھی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جب تک دل میں نہیں اترے گی نا بات آپ پہ اثر نہیں ہوگا اس بات کا.
بندہ مومن نا ایک لمحہ لگتا ہے بدلنے کے اندر، ایک لمحہ لگتا ہے بدلنے کے اندر. کوئی بات آپ ایسی کرتے ہیں، کوئی عمل آپ ایسا کر جائیں کہ سامنے والا مطیع ہو جائے، فوراً اپنے ارادے کو بدل دے، اچھائی میں بدل دے برائی کے ارادے کو بھی. ابھی دیکھیں نا یہ مہینہ شروع ہوا اور ملک کے حالات ہمارے کس قدر خراب ہیں، کوئی کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں اس کے اوپر. بالکل اتنے خراب ہیں جس کی انتہائی لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہیں، کون کیسے روزہ کھول رہا ہے، کون کیسے روزہ رکھ رہا ہے. یہ سال تو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. خودکشیاں مطلب شروع ہو چکی ہیں اور اسٹریچنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، دن بدن روزانہ شام کو دیکھیں تو لوگ، یعنی کہ ہم لوگوں کو اللہ پہ توکل نہیں ہے. اب اشی علماء کیا کریں؟ دیکھیں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اسی مخلوق سمجھانے کے لیے انسان کو. دیکھو بھائی یہ دنیا جو ہے نا یہ تمہارا امتحان گاہ ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ وہاں ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. تم مرتے ہو، تم مرتے تھوڑی ہو کوئی، یہ تو انتقال ہے، منتقلی ہے، یہ تو منتقلی ہے. یہ ہمارا جو جسم ہے نا یہ ہمارا روح کا خول ہے، ایک پاکٹ ہے جس کے اندر ہماری روح ہے. جیسے موبائل کے اندر سم ہے نا اسی طرح ہمارے جسم میں روح ہے. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ خول ہے، روح کو موت نہیں آتی ہے، روح تو زندہ رہتی ہے. آپ کو موت آئے گی آپ کے جسم کو تو یہ روح میرے پاس آ جائے گی. تو آپ مرتے تھوڑی منتقلی ہوتی ہے خالی آپ کی. اب جب آپ منتقلی آپ کی ہوگی تو اگر آپ اپنے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو آپ جنت اور دوزخ کی منزل موجود ہے قرآن کے اندر. واہ واہ. کہ وہ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، غلامان ہوں گے اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور حوریں ہوں گی. پروردگار میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا، اللہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ پروردگار نے ایسے مہینے رکھ دیے ہیں تمہارے لیے کہ چھوٹی سی نیکی کو بڑھاتا ہے اور بڑے گناہ کو کم کرتا ہے. اللہ اکبر. بڑے گناہ کو کیسے کم کرتا ہے؟ کہتا ہے اگر تو نے توبہ کر لی نا چل میں معاف کر دوں گا. واہ واہ. یہ گناہ کر عظیم ہے، کریم ہے نا. اچھا کیوں معاف کر دوں گا؟ اس لیے معاف کر دوں گا کہ تیرا رخ جہنم کی طرف نہ ہو جائے، کیونکہ جہنم کے عذاب کو تو جانتا نہیں ہے. اللہ. نہ تو نے جہنم دیکھا ہے، نہ تو نے دوزخ دیکھی ہے، تو نے تو بس یہ دنیا دیکھی ہے. تو اس کو آخر سمجھ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جب تو سو کے اٹھے گا نا تو یہ کہے گا پروردگار کیا میں ایک دن کے لیے سویا تھا، کہ ایک دن رہا ہوں دنیا میں. یعنی کہ ہم یہ 60 سال 50-60 سال کی ہماری عمر ہے، دنیا میں وہ ایک دن کی ہے. اور وہاں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ہم نے. اللہ اکبر. ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اچھا روزے کی صوم کی کیا معنی ہے؟ صوم کے معنی رکنا، اسٹاپ، ریڈ لائن نا. ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم ایک دم ریڈ لائن آتی ہے ہم رک جاتے ہیں، اسٹاپ ہو جاتے ہیں. تو ہم بھائی ہم ریڈ لائن پہ رک جاتے ہیں تو ہم یہ روزے برائی سے کیوں نہیں رکتے؟ اچھا علاوہ صاحب ایک اور بھی بات، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ایک ہمارے سماجی رہنما ہمارے پاس آئے، اس نے مجھے کہا شہزاد بھائی رات کو میں سوتا ہوں، یہاں ایسی لائف ہے یہاں پر پاکستان میں، جب میں رات کو سوتا ہوں بالکل سکون سے میں سوتا ہوں، لیکن جب صبح اٹھتا ہوں نا میں بہت ٹینشن میں ہوتا ہوں. مطلب کوئی نہ کوئی ٹینشن آ جاتی ہے میرے پہ. تو میں نے کہا شاید یہ ہمارے کراچی کا ماحول ہے ایسا. نہیں ماحول ایسا نہیں ہے قبلہ. بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہے نا، انسان کے اعمال اس کے اگلے دن کی پہچان ہوتے ہیں. میں نے آج کیا کیا، اگر میں نے آج اچھا عمل کیا ہوگا تو میں رات کو سکون سے سوؤں گا اور صبح سکون سے اٹھوں گا. میرا آج کا عمل کل کا رزلٹ ہے. جیسے ہماری دنیا ہے نا، یہ دنیا ہماری آخرت کا رزلٹ ہے، رزلٹ تو آخرت میں ملنا ہے ہم کو. اسی طرح ہماری دنیا میں ہر روز ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا صبح سے میں اٹھا، میں نے اپنے کام بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، قرآن بھی پڑھا، اور یہاں جو بھی تبلیغ میری ہو سکتی ہے میں دین کے لیے پروردگار کو شاید کہ کوئی میری بات کسی سمجھ میں آ جائے اور وہ دین راہ پہ آ جائے، وہ اس کے پاس کچھ ہے اگر تو وہ کسی ایسے کو پہنچا دے جس کے پاس نہیں ہے. لیکن اس طرح پہنچائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ہمیں تربیت دی اماموں نے. امام حسین کے پاس کوئی مانگنے آیا، سائل آیا، تو امام حسین گئے اٹھ کے اور دروازہ پورا نہیں کھولا آپ نے، صرف اتنا کھولا آپ کے ہاتھ باہر نکل جائے اور منہ ادھر کیا اور ہاتھ باہر نکال کے. واہ 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 واہ. کتنی پردہ پوشی، کتنی پردہ پوشی کہ کہیں اس کی آنکھوں کی شرمندگی جو ہے نا وہ بھی نظر نہ پڑے اس کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم فوٹو کھنچوا رہے ہیں اپنا دیتے ہوئے، ہم تصویریں بنوا رہے ہیں اپنا دیتے ہوئے. ہم نے جگہ جگہوں پہ جو ہے نا اپنے منجن بیچنے کی دکانیں لگا دی ہیں کہ ہم یہ فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں. میں ان کو نہیں کہنا چاہتا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر دین سے مذاق کرو گے نا تو دین تمہارے ساتھ مذاق کرے گا، اور دین نے تمہارے ساتھ مذاق کیا نا تو جہنم کی جو لپکتی ہوئی آگ ہے نا وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں. دین سے مذاق مت کرنا. علامہ صاحب آپ کی جو گفتگو ہے نا، ہمارا مشن بھی وہی ہے، ہماری جو ٹرانسمیشن ہے بس میں عقیدت جو ہم شو کرتے ہیں، ہمارا مین مقصد بھی یہی ہے. نہیں ماشاء اللہ پروردگار آپ کو میں دعا گو ہوں آپ کے لیے اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں
اور میں حاضر ہوں سب کے لیے. کیا ہے میرے 2-4 باتوں سے اگر کسی کی بات کوئی بھلا ہو جاتا ہے, کچھ اچھا ہو جاتا ہے, میرا کیا چلا جائے گا, بلکہ میں تو کہوں میرے پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے. اصل تو اس کو راضی کرنا ہے, اسی کو راضی کرنا. اور ہمیں سوچتے ہی نہیں ہے, ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم چلے جائیں, ہم کچھ بانٹیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ تصویر آ جائے. میں سعیدی صاحب, میں تقریباً 14 سال ہو گئے مجھے پروگرام کرتے ہوئے. اچھا, ماشاء اللہ سے پروردگار نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے. مجھے پتہ نہیں کون سی نیکی میری یا کون سی ادا, اس کو برسد آگے بارے اللہ اپنے کرم مجھ پہ ہمیشہ رکھے. میں نے کبھی بھی نا اپنا کوئی واٹس ایپ پہ فوٹو تک نہیں ڈالا کسی کو. واہ 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 واہ, بڑی بات. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رجوع ادھر ہے. جس کا رجوع ادھر ہوگا نا وہ بھی ادھر نہیں دیکھے گا. ادھر نہیں دیکھنا ہے, دنیا میں نہیں دیکھنا ہے, ہم نے آخرت میں دیکھنا ہے. ہمیں اعمال وہاں چاہیے, ہمیں اس کا بدلہ وہاں چاہیے. یہاں چاہیے ہی نہیں کچھ. واہ واہ. جب یہاں کچھ چاہیے نہیں, جب دل میں خواہش ہی نہیں ہوگی, اصل میں یہ خواہشات ہمیں جو ہے وہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں. بہترین اجر جو ہے نا وہ ملنا ہی آخرت میں ہے. آخرت میں ملنا, تو اس کی تیاری کرو. یہاں تو جو ہے تھوڑا ہے, دنیا تھوڑی, یہاں کا اجر تھوڑا, آخرت بڑی, وہاں کا اجر بڑا. تو بڑا اجر لو نا. کیسے بیوقوف آدمی تھوڑے اجر کے پیچھے بھاگے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت علامہ رضا سعید نقوی صاحب گفتگو کر رہے ہیں, زیدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور صدا کرنا تو میرے بس میں تھا, میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, سخی جانے گدا جانے, سخی جانے گدا جانے. راؤ کرامت ثناگر ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا کہ راؤ دیکھیں, آپ نعت خوانوں کو پرموٹ تو کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو معاشرے میں جو ضرورت ہے, اس وقت آپ دیکھیں نا مہنگائی, لوگ بے روزگار, لوگ پریشان حال. آپ کے پاس بہت ساری سیلیبریٹی بھی آتی ہیں, بہت سماجی شخصیات بھی آتی ہیں, تو ان سے کوئی ان کو آپ نہیں کرتے, کوئی گفتگو نہیں کرتے اس کے اوپر؟ سر روزانہ ہی ہماری اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. اصل میں پتہ ہے کہ ہم گفتار کے تو غازی ہیں, پریکٹیکلی ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس مہنگائی میں نا ہم اور آپ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ہر بندہ جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم نے جو بزم عقیدت 2020 سے ہم نے فرسٹ ٹائم کی, ہم نے لے کے چلے. ظاہر بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں, بزنس مین بھی ہوتے ہیں, سماجی شخصیات بھی ہوتی ہیں, وہ آ کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے ایک ایسا اس کو ترتیب دیا کہ بھائی ہمیں 10 لوگوں کو ہمیں جو ہے نا پرموٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں انہیں اسٹیبل کرنا ہے. جو مانگنے والے ہیں ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اگلے سال وہ مانگنے والے نہ ہوں. بالکل اچھی بات, ہمیں ان کو کوئی بھی ایک کاروبار کر کے دینا ہے. ہم نے 5,000 10,000 15,000 دے کے اس کا خالی اس کی عید نہیں گزارنی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مستقل ایک انکمنگ اس کی سٹارٹ ہو. تو ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا. ہمارے پاس جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں, جتنے بھی مہمان آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی ایک فیملی کی ذمہ داری اٹھانی ہے. اچھی بات, بہت اچھی بات. ماشاءاللہ یہ تو آپ کا ایک مشن ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور میں کیا ایک بڑا مشہور قول ہے, جملہ ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو الحمدللہ کووڈ کے دوران جبکہ سارے کام بند ہو گئے تھے, تو اس دوران ہر بندہ جو ہے نا اپنی فیلڈ کے لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا. ابن عاص بھائی ہیں, شوبز سے ان کا تعلق ہے, وہ شوبز والوں کی ہیلپ کر رہے تھے. لیکن نعت خوانوں کے اندر کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا تھا. ایک فیلڈ بن چکی ہے. جی. تو اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ نعت خوانوں کے لیے کچھ کام کیا جائے. تو پہلی جو پوسٹ میں نے چلائی تھی کہ جو نعت خواں اس وقت پریشان حال ہیں وہ رابطہ کریں, ان کو راشن دیا جائے گا. اچھا, اس میں کوئی چندہ نہیں کیا, کسی سے ہم نے نہیں مانگے. اللہ کے کرم سے, مطلب میری کیا اوقات, اللہ ہی دیتا ہے, بس اللہ دیتا گیا اور میں بانٹتا گیا. میں نے ایک دن کے لیے پروگرام شروع کیا تھا کہ بھائی ایک دن جتنے نعت خواں آئیں گے اور ان کو بانٹا جائے گا. ایک دن تقریباً 40-45 لوگوں نے رابطہ کیا, ان کو راشن دیا. اچھا, اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی میسیجز آتے رہے کہ بھائی ہم نعت خواں نہیں ہیں تو ہمارا کیا قصور, ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے. تو میں نے سلسلے کو شروع کیا آگے, اور الحمدللہ پھر کووڈ کے تقریباً 50 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر میرے پاس خبریں ہیں کہ کچھ لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں اور آگے بیچ رہے ہیں. اللہ, تو یہ تو حق مارا جا رہا ہے حقدار کا. پھر میں نے تیسرا ٹاؤن کے پاس کچھ گوٹ ہیں وہ اڈاپٹ کر لیے کہ اب ان کو پکا ہوا کھانا
اور پکا ہوا روٹی سالن ان کو پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ وہ تو نہیں بیچ یعنی سکتے. کووڈ کے اندر آپ کی ایکٹیویٹی؟ جی کووڈ. اور سلسلہ ابھی تک یہ جاری الحمدللہ. ماشاءاللہ. جتنی مطلب اللہ نے استطاعت دی ہے اس حساب سے ہر مہینے میں یہ ویلفیئر کے کام کرتا رہتا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد یہی والی بات جو آپ نے کہی کہ مطلب راشن آپ کتنا دے دیں گے، اس کے بعد ہم نے ایک نیا پروگرام بنایا کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے رکشے لوگوں کو دلائے، بائک دلائی بائکیا کے لیے. اچھا. ہاں میرا اصل میں پراپرٹی کا کام ہے. میں کیا کرتا ہوں، ایک پلاٹ بیچا تو اس کا پروفٹ گھر میں، ایک پلاٹ بیچا اس کا کام ویلفیئر. واہ واہ واہ. یہ میں نے کرا. ابھی تو خیر سر پراپرٹی کی ہمارے حالت پاس بہت بری ہے. بہت سارے لوگ ہیں، کسی ایک کو آپ کوئی آٹو یا کوئی بائک وغیرہ دیں. بالکل حاضر. بہت اچھے ہوسٹ ہیں ہمارے. ظاہر میں نے ایک مذاقن کہا ہے، اور ظاہر مذاقن بھی نہیں ہے، ایک اچھی بات ہے. اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو دینا چاہیے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک راو کرامت کے رزق اور ان کے روزگار میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا رضوان شیخ صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی، محفلیں سجتی رہیں سرکار کی، محفلیں سجتی رہیں سرکار کی. حشر میں ہم کو سنبھالیں گے حضور، حشر میں ہم کو سنبھالیں گے حضور. فکر کیوں کرتے پھریں بیکار کی، فکر کیوں کرتے پھریں بیکار کی، محفلیں سجتی رہیں سرکار کی. قبر میں پہنچا تو یوں بولے نکیر، قبر میں پہنچا تو یوں بولے نکیر، قبر میں پہنچا تو یوں بولے نکیر کہ نعت جلدی چھیڑ دے سرکار کی، نعت جلدی چھیڑ دے سرکار کی. قبر میں پہنچا تو یوں بولے نکیر، قبر میں پہنچا تو یوں بولے نکیر کہ نعت جلدی چھیڑ دے سرکار کی. اور نہیں مقطع دیکھیے، عابد بیمار اچھا ہو گیا، عابد بیمار اچھا ہو گیا، عابد بیمار اچھا ہو گیا، ہے عنایت عابد بیمار کی، ہے عنایت عابد بیمار کی، محفلیں سجتی رہیں سرکار کی. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. واہ واہ کیا بات ہے رضوان شیخ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے
ہدیہ پیش کی. ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار. جناب جدید صاحب آپ کا, آپ آئے ہماری اس بزم عقیدت میں. جناب راؤ کرامت آپ کا, رضوان شیخ صاحب آپ کا, اسامہ آپ کا. بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک چھوٹی سی مختصر سی ہمارے میٹرو ٹی وی کے جو آنر جناب عامر مقصود شیخ صاحب, جناب ہمارے نیوز ڈائریکٹر جناب بلند اقبال صاحب, رمضان المبارک کی خصوصی ہماری نشریات ہوتی ہیں بزم عقیدت جو کہ 11 سے 12 تک آپ لائیو دیکھتے ہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک ہماری اس محفل کو, اس ٹوٹی پھوٹی, اللہ پاک ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے برکتیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.